ان کو کمیونیکیشن اسکل سکھائیں, ان کو گرافکس کا اسکل سکھائیں, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں, ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں, آئی ٹی میں لے کے آئیں ان کو, اور کچھ کورسز کروائیں ان کو. انہوں نے پوچھا کہ شیخ یعنی ڈفرینٹ پرابلمس لے کے لوگ اپنے پاس آپ کے پاس آئے ہو, آپ نے ہر کسی کو ایک ہی دوائی دی ہے کہ اس سے کیا وجہ؟ دیکھیے قدر اس چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو, رائٹ؟ ڈیمانڈ ہے نہیں جابس کی اور سپلائی میں ہزاروں بچے ایم بی اے اور ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کر کے نکل رہے ہیں, قدر ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں. جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے, جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے, جو کہ بزنس کرتے ہیں, سی اوز ہیں, انڈسٹریلسٹس ہیں, ان کے لیے کیپ تھنگس ایزی, آسانیاں کریں, مشکل نہ کریں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو, جس میں ہم ہر ویک ڈفرینٹ ٹاپک سے بات کرتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آئی تھنک بڑے گلوبل لیول کا ہے, اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دا مسلم امہ, انہیں کیا کرنا چاہیے. اور آج کا تعلق ہے مہنگائی سے, انفلیشن سے, بڑھتی ہوئی پرائسز سے. اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا گائیڈ کرتا ہے. اور آئی تھنک آج کے جو ٹاپک ہے اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. نمبر 1 از انفلیشن کیا پہلے کبھی ایگزسٹ کرتی تھی. نمبر 2 ہمارا اس میں رول کیا ہے ایز پرسن. اینڈ نمبر 3 پورے جو بھی کمیونٹی ہے, چاہے مساجد ہیں, انفلوئنسرز ہیں, انڈاورمنٹس ہیں جن کو اوقاف بولتے ہیں, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور اینڈ میں سولوشنز انشاءاللہ. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے میڈیکل ٹرم میں ای سی جی سنی ہوگی, الیکٹرو کارڈیوگرام, جو کہ ہارٹ ریٹ شو کرتی ہے, دل کی ہیلتھ کے بارے میں جاننے کے لیے وہ کی جاتی ہے. اگر تو وہ اوپر اور نیچے ہو تو دس مینز دس از اے سائن آف لائف, بٹ اگر وہ اسٹریٹ لائن ہو تو دس مینز دا لائف ہیز اینڈیڈ. ہاں, لائف بھی ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے. اس میں پیکس اینڈ ویلیز آتی ہیں, اس میں اونچائی اور نیچائی آتی ہے, اس میں اچھے وقت اور برے وقت آتے ہیں, اور یہی لائف کی انڈیکیشن ہے. اگر یہ کانسٹنٹ ہو جائے, اسٹریٹ ہو جائے, تو دس از ناٹ لائف, یو کی ناٹ کال اٹ لائف, اور وہ ایک ڈیڈ ہارٹ کی ایگزامپل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو ہے خیر احد اور بدر کے بارے میں, بٹ ہم آج کل کے حالات کے بارے میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو دن ہے نا یہ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی اچھے وقت کبھی برے وقت. سو لائف از مینٹ ٹو ٹیسٹ اس, لائف از مینٹ کہ ہم اس پہ آزمائے جائیں. ہر یونین از فالوڈ بائی سیپریشن, ایوری ہیپینیس از فالوڈ بائی سورو, ایوری ہیلتھ از فالوڈ بائی ڈیزیز, اینڈ ایوری گڈ ڈیز آر فالوڈ بائی بیڈ ڈیز. سو پیراڈائز از دا اونلی پلیس سبحان اللہ ویئر پیپل ول ریسٹ. دنیا آپ کے طرف کرو بالز پھینکے گی اور آپ کو آزمائے گی. ایون امام احمد سے بھی پوچھا گیا نا کہ وین از دے ریسٹ, آرام کب ملے گا, سکون کب آئے گا, چین کب آئے گا. انہوں نے کہا کہ جب ہم پہلا قدم اپنا جنت میں رکھیں گے. سو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہماری ایکسپیکٹیشنز مینجمنٹ کر لی تھی اس دنیا کے حوالے سے. اور عبداللہ ابن مسعود یعنی صحابہ کا دنیا کے بارے میں کیا خیال تھا, میں ان کو نا کریکٹس بتاتا ہوں آپ کو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں الدنیا کلها غموم فما کان منها فی سرور فهو ربح. دنیا ساری کی ساری ہی ایک آپ سمجھ لو ایک آگ کا دریا ہے, ساری کی ساری مشکلوں کا گھر ہے. اور اگر کبھی تمہارے پاس اچھے دن آ جائیں تو کنسیڈر اٹ اے بونس. سبحان اللہ, کبھی اگر تمہیں اچھے دن مل جائیں تو سمجھنا یہ تمہیں ایک ایکسٹرا ٹائم مل گیا, ایک بونس مل گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی ایک بہت ہی ہیپی ڈوری لائف ہمیں پرومس نہیں کی, رادر ہمیں اپوزٹ پرومس کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ٹیسٹ کریں گے, بھوک سے, پریشانی سے, انفلیشن سے, پرائسز کے بڑھنے سے, بجلی کے بل زیادہ آنے سے. وبشر الصابرین. اب صبر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہ کریں اور بس اللہ اللہ کریں, نہیں, اس پہ ہمارے بات کرتے ہیں. سو انفلیشن کیا ہے بیسکلی, جب کاسٹ آف بیسک چیزوں کی جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے, اور ایک نارمل جو انسان ہے جو روٹی کا اپنا مکان, اس کی 3 نیڈز ہیں, وہ اس کو پوری کرنے کے استطاعت نہیں رکھتا. جو ایک چیز فار ایگزامپل پریویس ایئر 50 روپیز کی تھی, آج 100 روپیز کی ہو جاتی ہے. سو رائز ان پرائسز ڈراسٹکلی, ٹھیک ہے.
اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس دنیا نے 21st سینچری نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا، پاسٹ میں بھی آیا اور ہمیشہ سے یہ ٹائمز چلتے آ رہے ہیں کہ ڈراؤٹس آتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ فیمن آتے تھے اور پھر اچھے وقت بھی آتے تھے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ 281 ہجرہ میں یعنی آفٹر 281 ہجرہ there was a time on the people when the prices rose، جب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، چیزوں کی بیسک نیسٹیز کی اسکیسٹی ہو گئی، کم پڑ گئے، اس حد تک لوگ آ گئے کہ they started killing each other and eating each other، ان کو مار کے ان کا قتل کر کے ان کے جسم کو کھانا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اتنا بھوک اور پیاس بڑھ گئی کہ ایک باپ والعیاذ باللہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو قتل کر کے اس کے فلیش کو کھا جاتا تھا. and he said اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ایسا ٹائم آیا. 334 آفٹر ہجرہ بغداد میں انفلیشن آئی، لوگ ڈیڈ میٹ یعنی مرے ہوئے کتے، مرے ہوئے جو بلیاں، مرے ہوئے چیزیں کھانا شروع ہو گئے، کیٹس اینڈ ڈاگس کھانا شروع ہو گئے ان کو مار کے. 449 آفٹر ہجرہ پیپل اسٹارٹیڈ ایٹنگ ڈیڈ باڈیز، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دیوار سے پرندہ مر گیا اور وہ جب نیچے گرا تو 5 لوگ اس پہ لپکے کہ ہم اس کو کھا لیں. ایک خاتون کو دیکھا گیا کہ وہ ایک کتے کی ٹانگ کو کھا رہی ہے، which turned green، کیونکہ وہ پرانی ہو چکی تھی. لا الہ الا اللہ. عجیب بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو نا کراہیت آتی ہے سوچ کے. 462 ہجرہ میں یعنی حالات ایسے بھی آتے تھے. they were good times الحمدللہ، most of them were good times, but when کوئی ایسے حالات ہے، انفلیشن آیا، ڈراؤٹ آیا، فیمن آیا، تو عربک پیننسولا میں جب آیا تو جو امیر تھا مکہ کا، اس نے جو کعبہ کے جو کرٹن بنا ہوتا تھا اس میں کچھ گولڈ لگا ہوتا تھا، اس کو بیچ دیا. جو میزاب ہوتا ہے، جو کہ چھت پہ جو روف پہ جو پانی آتا ہے رین واٹر، اس کو نکالنے کے لیے گولڈن کا ابھی بھی کعبہ میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو بھی بیچ دیا. کعبہ کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور اس کے گولڈ اینڈ سلور کوائنز بنا کے اس کو بیچا اور یعنی لوگوں کو دیے تاکہ وہ اپنا گزارا کریں. ایجپٹ میں یہ واقعات آتے ہیں کہ ایک منسٹر جب اپنے کیمل سے اترا تو 3 لوگوں نے اسے کیمل کو سلوٹر کر کے وہ کھا گئے، اور جب ان پتہ چلا تو ان کو اسٹرکٹ پنشمنٹ ملی اور ان کو they were hanged till death. اور جب ان کی باڈیز کو لٹکایا گیا اور وہیں پہ وہ لٹکے رہے تو سبحان اللہ اتنا بڑا کیٹاسٹرفی تھی لوگوں پہ، غربت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد ان کے جو جسم کے کچھ پیسز تھے وہ غائب ہو گئے ان کی باڈی سے، بیکاز پیپل اسٹارٹیڈ ایٹنگ باڈیز. اور اس ٹائم میں اپنے لوگ جو جن کی وفات ہو جایا کرتی تھی ان کو دن میں نہیں دفناتے تھے، رات میں دفنانا شروع ہو گئے تاکہ پتہ نہ چل جائے کون سی ابھی ریسنٹلی قبر کھودی گئی ہے جہاں پہ ایسی لاش ہے جس کی اسکن ابھی تک موجود ہو. سو دے ور ٹائمس. اور آج کل آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن اسکائی راکٹڈ، بجلی کے بلز دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں. بنگلہ دیش کو ہم نے، پاکستان نے کراس کر لیا ہے، اور پوری دنیا میں دنیا کے جو ورلڈ اکانومسٹس ہیں وہ وارن کرتے ہیں کہ اٹس دا بگیسٹ ڈراپ ان لیونگ اسٹینڈرڈ سنس 1950s. 1950s کے بعد جو لیونگ اسٹینڈرڈز میں سب سے بڑا ڈراپ 2023 میں آیا ہے اور آئے گا. ایون کہ بیسک نیسیسٹیز جو ہے نا وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگ اپنی اس پہ کمپرومائز کریں کہ ہم ٹھنڈا پانی سے ہی نہا لیا کریں اور ہم گرم پانی نہ کریں بیکاز گیس کا بل بہت آتا ہے. کچھ لوگ بیسک اپنے اے سی اور فینس پہ کریں گے کہ ہم نے پنکھے استعمال ہی نہیں کرنے، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے. ہم وہ پنکھے جو ہے نا اس کو یوز کر لیں گے مینول، لیکن ہم نہیں استعمال، ہم کھانا 2 ٹائم سے 1 ٹائم پہ کر لیں گے. سو بیسک نیسیسٹیز آر بینگ کٹ ڈاؤن. ہمارے ممالک میں تو چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو حتیٰ کہ پھینک رہے ہیں دریاؤں میں اور پانی میں اور ان کو مار کے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ان کو پالیں گے. سو دس از دا ٹائم رائٹ. یہ بات جان لیں کہ کیا یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو ہمارے پہ آیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں آیا تھا جب وہ ایجپٹ کے فائنانس منسٹر تھے تو 7 سال کا قحط آیا تھا، یا عمر بن خطاب کے دور میں جو ایک فیمن آ گیا تھا، یا یہ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ ہے.
جہاں تک میرا اندازہ ہے اور مجھے پتہ ہے، جتنا مجھے جیو پولیٹکس کا پتہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے نیچرل ڈیزاسٹر، رادر اٹ از پروڈکٹ آف انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جو ایک کلٹ ہے، جو 1% ہے جو اس دنیا کا، یہ ایک آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ اور ایک اٹس رزلٹ آف دیئر کہ رچ امیر سے امیر ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جائے. اور ہمارا جو اسلام ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ دو چیزوں کو سیپریٹ نہیں کرتا، مورالٹی کو اور فزیکل ایونٹس کو. ہم اس کو دو الگ چیزیں سمجھتے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بٹ ہم مسلمان مورالٹی اور فزیکل ایونٹس کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں. انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتے بلکہ انٹر ڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ سمجھتے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں جب مورلز گرتے ہیں تو فزیکل ایونٹس دنیا میں چینج ہوتے ہیں، اور جب مورلز ہائی ہوتے ہیں اور اچھے مورلز ہوتے ہیں لوگوں کے، اخلاق، کردار، جو ہے تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق، تو پھر جو فزیکل ایونٹس ہیں وہ بھی یعنی بوتھ آر ڈائریکٹلی پروپورشنل. اور بہت ساری حدیث میں آتی ہیں. حدیث میں کہتا ہے کہ جب کسی قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے اور ربا، سود بڑھ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم میں پنشمنٹس اور ریمائنڈرز بھیجتے ہیں. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ مکیال والمیزان میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں، اللہ تعالیٰ اس میں فیمن نازل کر دیتے ہیں اور اپریسو رولرز بھیج دیتے ہیں اور سیویئر پاورٹی اس پہ نازل کر دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے جب زنا عام ہو جائے اور اتنا عام ہو جائے کہ پبلکلی لوگ اس کو کرنا شروع ہو جائیں، یعنی پبلک بل بورڈز فحش قسم کے لگے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ ایسے اشتہار آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے حیا آتی ہے، اور جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا. خیر ابھی تو مورل لیولز ہی ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ اب تو ہر چیز بچوں بیوی کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جو ہے نا، ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں اگر موجود ہوں تو کیا وہ اشتہار دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو دس از دا لٹمس ٹیسٹ. تو جب زنا ہونا شروع ہو جائے اور پبلکلی ہونا شروع ہو جائے، عام ہو جائے، ڈراموں میں اور موویز میں اور نیٹ فلکس پہ شو کرنا شروع ہو جائے، تو پھر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں نازل کرتے ہیں. میں حدیث کرکس بتا رہا ہوں، جو ان کے آباء و اجداد نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا، ان کے انسسٹرز نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس ساری سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ اوکے، پہلے بھی انفلیشنز ہوتی تھیں، اور دوسری بات ہے کہ جو یہ والی انفلیشن ہے یہ اٹس مینولی اینڈ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ. تو یہ دو بات جاننے کے بعد کیا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اوہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں، ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا. مسلمز آر نیور فیٹلسٹ. فیٹلزم بولتے ہیں کہ میرا یعنی میں اس بات کو ماننا شروع کر دوں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے میں اس کو چینج نہیں کر سکتا، اٹ از انیویٹیبل، اور یہ ہونی اس سے ایک، اور میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی اس کو چینج کرنے میں. آئی کی ناٹ چینج واٹ از ان دا سراؤنڈنگز. مسلمز آر نیور فیٹلسٹ. ہم لوگ کہتے ہیں جو مرضی ہو رہا ہے وی کین پلے آر پارٹ. سو ہم کوئکلی کیپنگ دس لیکچر شارٹ اینڈ بریف، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جو کہ بزنس کرتے ہیں، سی اوز ہیں، انڈسٹریلسٹس ہیں، ان کے لیے دیئر رول ٹورڈز دیئر کلائنٹس، کیپ تھنگس ایزی، آسانیاں کریں، مشکل نہ کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس شخص کے لیے واجب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس بندے پہ جو نرمی اختیار کرتا ہے ان بائنگ، ان سیلنگ اینڈ ان میکنگ کلیمز کہ میرا حق وہ دو، میرے پیسے دے دو. ذرا آسانی کرتا ہے لوگوں کے لیے. دوسرا جو سب سے بڑا آپ امت پہ احسان کر سکتے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی، وہ یہ کہ اسٹاپ ٹیکنگ ربا اینڈ انٹرسٹ. اگر آپ لے رہے ہیں تو اس سے بہت شر پھیل رہا ہے امت میں اور پوری دنیا میں. 2 جنازے گزرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، فقال مل مستریح و مل مستراح منہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستریح کون ہے اور مستراح منہ کون ہے؟ یعنی وہ کون ہے جس کو نجات مل گئی، اور وہ کون ہے جس سے نجات مل گئی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا مستریح وہ ہے جس کو نجات مل گئی، جو عبداللہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ تقوی والا تھا، اس کو دنیا کے ٹائٹنس اور دنیا کی جو ایک مشکلیں ہیں ان سے نجات مل گئی. اب وہ اللہ تک ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں چلا گیا، وہ تو اس کو نجات مل گئی. اور جس سے نجات ملی وہ شخص تھا جو گناہ گار تھا، عبد الفاجر تھا، گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، سود لیتا تھا،
غلط جھوٹ بولتا تھا، اس سے دنیا کے لوگوں کو نجات ملی کہ اس کے جانے سے اب دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اب پرندوں پہ زیادہ بارشیں برسیں گی، اب مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں آئے گی، بیکاز اس بندے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس دنیا میں آنے سے رکی ہوئی تھی۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت ساری بلیسنگز ہیں جو اللہ کی رک جاتی ہیں۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں پتہ کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو سب مل کے دعا استسقاء کے لیے گئے اور اللہ سے دعا کی اللہ بارشیں برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہاری قوم میں ایسا انسان ہے جو کہ 40 سال سے گناہ گار ہے، اسے کہا وہ نکل جائے، میں بارشیں برسا دوں گا۔ تو اس نے خیر توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دیں۔ وہ لمبی سٹوری ہے۔ تو ایک انسان گناہ کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں یار۔ تو میں اور اگر آپ سود کھا رہے ہیں، اور میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان میں مسلمان کام کر رہے ہیں یا سارے کفار کام کر رہے ہیں؟ مسلمان کام کر رہے ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن، عائشہ، فاطمہ کام کر رہے ہیں۔ حیرانگی والی بات ہے، اور ہمیں حیا نہیں آ رہی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ لوگوں پہ رحم کریں، لوگوں پہ آسانیاں کریں، مال کو خرچ کریں لوگوں پہ، لوگوں کو ان کی سیلریز بڑھائیں، ان کو انکریمنٹس دیں، ان کو بونسز دیں، ان کے لیے آسانیاں کریں، ان کے خرچے اٹھا لیں۔ تو یہ اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو دس از دا فرسٹ رول جو آج کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 از اولاد کا پیرنٹس پہ حقوق اور پیرنٹس کے اولاد پہ حقوق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس اور اولاد آپس میں ڈسکس کریں، اور پیرنٹس کا حق ہے یعنی ان سے ڈسکس کرنا، یا ان کو چاہیے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں اپنی فیملی کے ساتھ کہ دیکھو انفلیشن ہے، پرائسز یہاں تک جا چکی ہیں اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ وی نیڈ ٹو بی منیملسٹک۔ ہمیں تھوڑا سا کم خرچے میں رہنا پریفر کرنا ہے اور پسند کرنا ہے۔ تو فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں کہ یہ جو حالات ہیں مشکل حالات ہیں، ان میں ہمیں اپنا مال اور اپنا سیونگز اور سب بچانا ہے، اور جو سرپلس ہے اس کو ہمیں دینا ہے لوگوں کو۔ دوسری چیز جو کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ پیرنٹس وہ ہے کہ ان کو ایکوپ کریں ود اسکلز دے نیڈ رائٹ ناؤ ٹو ارن اے لیونگ، بجائے کہ وہ ٹپکل جو ہے نا وہ اسکولز میں ڈال کے اور بچوں کو وہ او اے لیولز یا ایف ایس سی کروا رہے ہیں۔ آج کل وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ دور تھا شاید کوئی 10 سال پہلے کہ جب ڈگریز کی قدر و قیمت تھی۔ اب اسکلز کا دور ہے۔ ان کو کمیونیکیشن اسکلز سکھائیں، ان کو گرافکس کا اسکلز سکھائیں، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں، ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں، آئی ٹی میں لے کے آئیں، ان کو کچھ کورسز کروائیں ان کو۔ یعنی یہ پیرنٹس کا میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو کرنا چاہیے۔ اینڈ ڈونٹ جسٹ ڈو دا کنونشنل ٹائپ آف اسکولنگ جس میں بچوں پہ پریشر بھی ہے اور وہ نمبرس کے لیے اپنے مارکس لے رہے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کائنڈ آف اسکلز۔ دیکھیے قدر اس چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم، رائٹ؟ ڈیمانڈ ہے نہیں جابس کی اور سپلائی میں ہزاروں بچے ایم بی اے اور ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کر کے نکل رہے ہیں، قدر ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں، اینڈ ویری لیس آف دیم آر آکوپائڈ ود گڈ اسکلز۔ تو اسکل سیٹ سکھائیں ان کو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو آپ لوگ کر سکتے ہیں جو پیرنٹس اور بچے ہیں وہ یہ کہ ڈیوائڈ یور انکم۔ کچھ تو فیملی پہ اسپینڈ کریں جو کہ مجبوری ہے، جو کرنی پڑتا ہے، کچھ کو سیو کریں، کچھ کو ری انویسٹ کریں ان دا بزنس، اور کچھ کو صدقہ لازمی کریں۔ سو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یور سیکنڈ اور تھرڈ پارٹنر۔ اگر آپ 2 پارٹنرز ہیں تو تیسرا اللہ کو بنائیں، 3 پارٹنرز ہیں تو چوتھا اللہ کو بنا لیں، اور اللہ کیا کچھ پورشن جو ہے نا وہ ہر مہینے لازمی سائٹ پہ کریں، یا جب بھی آپ کو ریٹرن آتا ہے کہ یہ اللہ کا پورشن ہے۔ اٹس 10%، 20%، 30%، آئی ڈونٹ کیئر، جو آپ سلیکٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اور بچوں کو یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھائیں کہ بیٹا ہر چیز جب مانگی جاتی ہے نہیں ملتی، ویٹ، دے ول گیٹ ایموشنل انٹیلیجنس۔ اور بچوں کا جو پیرنٹس پہ رائٹ ہے، یعنی پیرنٹس کی طرف جو ان کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس پہ وہ خرچ کریں۔ کڈز ہو آر ارننگ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم خیر کا خرچ کرتے ہو سب سے پہلے اپنے والدین پہ، اور پھر 4 کیٹیگریز اور بتائیں۔ سو لائف کو منیمزم پہ لے کے آئیں، آسٹیرٹی کو پریکٹس کریں، مزید کی لالچ سے نکلیں۔ جو شخص مزید کا لالچی ہے وہ بڑا کمزور اور کمتر انسان ہے، اور جو مزید کی لالچ سے آزاد ہو گیا وہ ایک انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔
میٹیریل پوزیشن سے نکلیں. میٹیریلی ایک انسان ایک انسان کے بڑے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ میٹیریلی چیزوں سے آزاد ہوتا ہے. ہی از ناٹ ڈپینڈنٹ. یس ہی یوز دیم فار ہز آخرہ اینڈ فار دنیا, بٹ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا ان پہ. ایک سیلیبریٹی ہے بڑا نوٹوریس قسم کا, میں نام نہیں لیتا, کہیں آپ لوگ گوگل نہ کر لیں اسے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ I don't find happiness in buying a Ferrari, and I don't find happiness in spending lots of wealth and $1 million کی چیزیں پرچیز, مجھے خوشی نہیں ملتی بیکاز وہ ختم ہو چکی ہے. اینڈ ہی واز سیئنگ دیٹ, اور اس کا بڑا ایک فلتھی قسم کا ایک لیوش لائف اسٹائل ہے. وہ کہتا ہے کہ سکون پیسے میں نہیں رکھا, نہ ان چیزوں میں رکھا ہے. تو ہم جو ایک گریٹیفیکیشن چاہ رہے ہیں, ایک ڈوپامین رش چاہتے ہیں چیزوں کا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم وہ چیزیں پاتے جائیں گے بٹ ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوں گی, اینڈ وی ول ناٹ بی ہیپی. سو ٹرو ہیپینس ڈز ناٹ ڈپینڈ آن میٹیریل پوزیشنز. اٹس ناٹ منی, رادر اسپینڈنگ ٹائم with family, spending on family, spending on your neighbors, spending on the poor and needy. یہ انسان کی اصل ہے, اس کو دیتے ہوئے خوشی آتی ہے. سو ہیڈنزم کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نا, یعنی می ٹائم, سیلف پلیجر, کہ اپنے آپ کو بس اپنا آئی می اینڈ مائی سیلف والا جو کانسیپٹ ہے اس سے نکلیں اور لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں, ایسی زندگی شروع کریں انشاءاللہ, اور صلہ رحمی کریں. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ سب سے پہلا جو ریوارڈ دیا جاتا ہے انسان کو وہ صلہ رحمی کا دیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بڑی کمال کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دا دینار یو اسپینڈ ان اللہز وے, اور جو دینار تم خرچہ کیا ہے, صدقہ کیا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اور تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, اور ایک نیڈی پرسن کو, ایک بھوکے کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہو, اور ایک فیملی پہ خرچ کرتے ہو, یہ تمہارا صدقہ ہے. اور سب سے افضل پتہ ہے کون سا, جو تم فیملی پہ خرچ کرتے ہو. اسپینڈ آن یور فیملی ممبرس, جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جن کو اللہ نے کم دیا ہے, ایون پیرنٹس پہ خرچ کریں. سو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا جو اس ٹائم میں مسلم سٹیزنز جو ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دے شوڈ ناٹ بی سو نائیو کہ وہ پتہ ہی نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے جو نیبرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ لازمی دو, چاہے تم اس میں لیکوڈ یعنی جو ایک براث ہوتا ہے نا اس میں اضافہ کر کے, جو شوربہ ہوتا ہے اس میں اضافہ کر کے دے دو, لیکن کچھ نہ کچھ لازمی دو. اور ایک حدیث میں ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے وسلم کو ایک دفعہ دیکھا, بڑے پریشان تھے اور مختلف جگہوں کو دیکھ رہے تھے, یعنی مختلف چیزوں کو, اور آپ نے آگے فرمایا, کہا کہ تم میں سے کس کے پاس اگر سواری ایکسٹرا ہے تو وہ دوسرے کو دے, تمہارے پاس اگر فوڈ کسی کے پاس ایکسٹرا ہے تو وہ دوسرے کو دے. اور ایسا کہتے رہے حتیٰ کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو چیز ہمارے پاس سرپلس ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ دوسرے کو دینا ہے ہمیں. سو آپ کے پاس کپڑے سرپلس ہیں وہ دوسروں کو دیں, آپ کے پاس جوتے سرپلس ہیں وہ لوگوں کو دے دیں, آپ کے پاس پیسے سرپلس ہیں وہ آپ خرچ کر دیں. یہ ٹائم بہت مشکل ٹائم ہے امت پہ, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, انفلیشن ہائی, آل ٹائم ہائی تک پہنچ گئی ہے. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کیپ ویلتھ ٹو یور سیلف اونلی. چوتھا جو رول ہے وہ ہے مساجد کا. مساجد کو چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے دروازے اپنے کھولے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے اور حدیث کی تعلیم کے لیے, اس طرح سے دروازے کھولیں آن ٹیچنگ اسکلز ٹو دا مسلم یوتھ. ان کو سینٹرز بنائیں جہاں پہ لوگ آئیں اور اپنی جو کمیٹی ہے یا کاؤنسل ہے اس سے بات کریں, انویسٹمنٹ لوگوں سے لے کے آئیں. کہتے ہیں ہم غریبوں کو, ڈفرینٹ جو لوگ ہیں ان کو اسکل سکھائیں گے, ان کو انہینس کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ کریں اپنی مساجد میں. ڈونٹ جسٹ لمٹ یور مساجد ٹو صرف قرآن. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے قرآن کی تعلیم, بٹ یہ کہ اپنی مساجد کو ایک ہولسٹک کمیونٹی سینٹرز بنائیں جہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوں. میں آپ کو آئیڈیاز فار ایگزامپل آپ بتا دیں کہ کسی گھر میں اگر ایکسٹرا دوائیاں پڑی ہوئی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہ یہاں لا کے رکھ دیں مسجد میں, میک اے کاؤنٹر فار ایکسٹرا میڈیسن. اسی طرح سے کسی گھر میں ایکسٹرا شادی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو وہ نہیں پہن رہے, وہ لا کے رکھتے ہیں, ہم کسی کی شادیاں کروائیں گے. بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ایکسٹرا بکس پڑی ہوئی ہیں جو بچے گریجویٹ کر گئے ہیں, پاس آؤٹ کر گئے ہیں, آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, وہ یہاں کے لگتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سو مساجد کو یہ اپنا رول سنبھالنا چاہیے, اور اس سے بہت سارے ایگزامپلز اور بھی ہیں مساجد جو کر سکتی ہیں. ففتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دا رول آف انڈورمنٹس, اوقاف کا جو ہے, سبحان اللہ یہ مسلمانوں کی ایک میراث تھی, ایک بہت اعلیٰ چیز تھی جو ہم چھوڑ چکے ہیں.
آپ کو پتہ ہے جو جیوش فیڈریشن آف نارتھ امریکہ ہے وہ کتنا جوز کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے پورے یعنی سارے ممالک میں ان کی یہ فیڈریشن پھیلی ہوئی ہے. اینڈ دے ریز مور دین 3 بلین روپیز نہیں ڈالرز ٹو ایجوکیٹ دا جوش کڈز، ٹو اسپینڈ آن دا سوشل ویلفیئر آف جوش کڈز، اور ان پر وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا اوقاف کا جو نظام تھا وہ تو بہت اعلیٰ تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا بالکل. ابھی بھی عثمان بن عفان کا وقف بنا ہوا ہے سعودی عرب میں. ابھی بھی زلیخا جو مالکہ تھی اس کا جو نہر ہے اس کا کچھ پورشن جو رہ گیا ہے، اس کے جو پیسے اس وقف بنا ہوا ہے. سو اوقاف بنائیں، بزنسز ایسے اسٹیبلش کریں، کچھ رینٹل پراپرٹی ایسی رکھیں جو کہ کچھ اچھے کازز کو سالوں سال کے لیے سپورٹ کرتی رہے. فار ایگزامپل یو سے اوکے میری جو یہ پراپرٹی ہے میں اس کو رینٹ پہ دے رہا ہوں، اور یہ جو رینٹ ہے یہ فلاں مسجد کے لیے، فلاں کمیونٹی سینٹر کے لیے، فلاں فار ایگزامپل یوتھ کلب کے لیے یہ وقف ہو چکا ہے، اور میں ہوں نہیں ہوں جب تک یہ چلتا رہے گا یہ صدقہ تو جاریہ ہے، تاکہ لوگوں کو فائنینشیل اسٹیبلٹی نصیب ہو اور وہاں سے یعنی مانگنے سے وہ آزاد ہو. تو اوقاف کا نظام واپس آنا چاہیے. چھٹی چیز وہ یہ ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے ان کو اویئرنیس پھیلانی چاہیے لوگوں میں کہ کیا آج کل کیا حالات ہیں. دے شوڈ سپورٹ پیپل، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دیز آر ٹف ٹائمز، وی شوڈ بی ہیلپنگ ایچ ادر، اور ہم XYZ طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، اینڈ اپنی اپنی نیش پکڑ لیں، اس پہ ہیلپ کرنا شروع کر دیں. اینڈ دا فرسٹ آف دیم از لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ توبہ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، کیونکہ یہ جو سارے مصیبتیں آفات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک شخص اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی گیو اس سم ٹپس. تو انہوں نے کہا کثرت سے توبہ استغفار کرو. اچھا بٹ توبہ استغفار کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جب لمبی لمبی تسبیحیں لے لو اور استغفر اللہ پڑھتے رہو، نہیں. ان کا مطلب تھا کہ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، گناہوں کی لائف کو چھوڑ دو. آپ لوگ اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کرو، بتاؤ کہ اللہ ہم سے سود نہیں اب نہیں لیا جاتا، ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہم سے غیبت نہیں کی جاتی، بس توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، کہو یا ربی تبت الیک، یا ربی تبت الان، ابھی توبہ کرتا ہوں آپ سے میں. اور تو وہ چلے گئے. دوسرا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی کمی، انہوں نے کہا توبہ استغفار کرو. تیسرا ہے کہ جو ہمارا جو یعنی پانی ہے دریاؤں کا وہ زمین میں گھستا جا رہا ہے اور کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، تو ان کا توبہ استغفار کرو. یعنی اس طرح کے مختلف پرابلمس لے کے آئے تو انہوں نے ایک ہی وظیفہ دیا، ایک ہی کام کرنے کو دیا. تو جب ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ شیخ یعنی ڈفرینٹ پرابلمس لے کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ایک ہی یعنی لوگ ڈفرینٹ انفیکشنز لے کے آئے، آپ نے ایک پیراڈول دے دیا ہے. یعنی ہر چیز کا ڈفرینٹ علاج ہوتا ہے نا، کینسر کا ڈفرینٹ علاج ہے، اسٹمک انفیکشن کا ڈفرینٹ علاج ہے، کڈنی میں پین کا ڈفرینٹ علاج ہے، تو آپ نے ہر کسی کو ایک ہی دوائی دی ہے کہ اس سے کیا وجہ. تو امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے توبہ کرو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو کیا کرے گا وہ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں بارشیں برسائے گا. ٹھیک ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال دے گا، تمہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی نصیب کر دے گا، تمہیں فائنینشیل کرائسس اور انفلیشن سے نکال دے گا، اور اولاد مین پاور دے گا تمہیں. پاکستان اور سب کانٹیننٹ جنرلی ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے، تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایگریکلچر فلرش کرے گا، تم کماؤ گے پیسے اسے. وہ انہارا، اور جو پانی کی تمہیں کمی رہتی ہے اور پتہ نہیں کتنے ٹریلین کیوبٹ واٹر جو تمہارا ضائع ہو رہا ہے سمندر میں جا رہا ہے وہ بچ جائے گا، تم ڈیمز بنا پاؤ گے. یہ اس کی تفسیر ہے. یعنی تمہارا جو پانی ہے وہ بابرکت ہو جائے گا، تم اسے کام کرنا شروع کر دو گے، تمہارے پانی کی کمی نہیں ہوگی، تمہیں پانی بورنگ اور ٹیوب ویلس کے تھرو نہیں نکالنا پڑے گا. تو یہ کام کرو. ساتواں کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اللہ پہ توکل. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غربت میں آتا ہے، when he is afflicted with poverty، اور وہ لوگوں پہ رلائی کرتا ہے تو اس کی جو غربت ہے وہ دور نہیں جائے گی. آتھینٹک حدیث. بٹ جو شخص جس کو پاورٹی افلیکٹ کرتی ہے، غربت آتی ہے اور ہٹ کرتی ہے اس کو، اور وہ اللہ پہ رلائی کرتا ہے، تو
وہ غربت لازمی اسے دور چلی جائے گی، عاجلاً او عاجلا، یا جلدی سونر اور لیٹر، لیکن وہ غربت لازمی جائے گی. تو لوگوں پہ رلائی نہیں کرنا، اللہ پہ رلائی کرنا ہے. توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. 8واں کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو مسلم اکانومسٹس ہیں وہ دس از دا ٹائم فار دیم ٹو رائز اینڈ شائن اینڈ فلرش اینڈ پریزنٹ دیئر بہترین قسم کا آلٹرنیٹ ماڈل آف اسلام وچ از انٹائی ربا بیسڈ. لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کا جو ماڈل ہے کتنا سکسیزفل ہے، اسلام کس طرح سے اسلامک ماڈل پریکٹیکل ہے. اٹ از دس کرنٹ ماڈل سسٹم از باؤنڈ ٹو کریش. اور جو اسلامک جو ماڈل سسٹم ہے ہمارا اکانومی کا، ہمارا دنیا کو چلانے کا، وہ کتنا ایون جو ایڈم اسمتھ ہے اس کے بارے میں جو گریٹ اکانومسٹ مانا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگ یعنی ان کے اپنے آتھرز کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اکثر جو آئیڈیاز اور سب لیا وہ امام غزالی اور ابن خلدون کے کام سے لیا. تو ہمارے لوگوں پہ اس ٹائم رسپانسبلٹی ہے. تو یہ آج کا ٹوٹل ہے. کچھ ایکسٹرا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کوئک 9 پوائنٹس جو کہ ہم کر سکتے ہیں ٹو گیٹ رچ، جو ہمیں اسلام گائیڈ کرتا ہے. وہ یہ کہ استغفار، تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق و روزی دے گا اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. توکل اللہ سبحانہ وتعالی. فری یور سیلف فار ورشپ، اپنے آپ کو آزاد کریں اللہ کی عبادت کے لیے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنی وسد فقرک، میں تجھے غنی کر دوں گا اور فقیری کو تجھ سے لے جاؤں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَائِكَ يَدِكَ شُغْلًا وَلَمْ يَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تو اگر ایسا نہ کیا، تو نے میرے لیے ٹائم نہ نکالا عبادت کے لیے، نماز کے لیے، سنتوں کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے، تو پھر تجھے میں بزی کر دوں گا اور فقیری بھی تجھ سے دور نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو اور صدقہ کریں. 5واں کام صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے. صدقہ آفات اور بلاؤں کو روکتا ہے اور قیامت کے دن تک ان کے لیے رکاوٹ بنا رہتا ہے. صدقہ از امیزنگ. بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں میں جانتا ہوں جو کہ صدقہ کو اپنی گروتھ اسٹریٹجی کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ ہم صدقہ دیں گے تو ہمیں اور مال ملے گا. ٹھیک ہے. سو دس از اے گروتھ اسٹریٹجی. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں. سو دا 6th تھنگ از صلہ رحمی. اللہ مال میں اور عزتوں میں برکتیں دے گا. 7ویں چیز یہ ہے کہ حج اور عمرہ کریں کثرت کے ساتھ ساتھ. عمرہ کرنے سے ڈیفینٹلی پیسے لگتے تو ہیں، بٹ واللہ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسے دیتا ہے. حدیث میں ساری باتیں حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. حج اور عمرے کرنے سے مال بڑھتا ہے. 8ویں چیز یہ ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کریں جو دین کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ رسول اللہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں، میرا جو بھائی ہے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے اور دین سیکھتا رہتا ہے. تو یا رسول اللہ بولے کام کریں میرے ساتھ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تجھے رزق دیا جا رہا ہوں وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہوں کہ تو ان پہ خرچ کرتا ہے، تو ان پہ اسپینڈ کریں. اینڈ لاسٹ 9th از شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. ڈونٹ کمپلین. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو تو ہم مزید بڑھائیں گے. سو کمپلین کرنے سے مال کم ہوتا ہے، اور مال صرف کیش نہیں ہے، صحت بھی ایک مال ہے، اولاد بھی مال ہے، اچھے سینسز ہونا، ساؤنڈ ہارٹ ہونا یہ مال ہے، عزت ہونا یہ مال ہے، فیملی میں اچھے ٹائز ہونا یہ بھی رزق ہے. یہ رزق ہے. اور فیملیز کے ٹائز کا ٹوٹ جانا اور میاں بیوی میں لڑائی ہونا یہ رزق کی کمی میں آتا ہے. تو یہ سب اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.